الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى صلواتك برحمة وعلوات وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں بیان فرمایا. اس کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون اور فرعون کے ساتھ آپ کے مکالمات اور پیغام پہنچانا، اور پھر آپ کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کریم نے کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ جو ہے جس کو کہف میں بیان ہوا ہے آیت نمبر 60 سے 22 تک، آیت نمبر 60 سے 82 تک. یہ 30 آیات ہیں. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس میں لیا گیا ہے، اور آپ کے ساتھ ایک خادم تھے. انہیں صرف جوان کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ والے جوان سے کہا. وہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے والے حضرت یوشع بن نون تھے علیہ السلام. اور حضرت خضر کا بھی نام نہیں لیا گیا. اس میں صرف ان کا اس انداز میں ذکر گیا کہ وجدہ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے. اس قصے میں کئی اسباب ہیں، کئی عبرتیں ہیں، کئی حکمتیں ہیں جو سمجھنے کے بعد خود زندگی کو سمجھنا بھی اور زندگی میں پیش آنے والے کئی واقعات جو ہیں ان کے پیچھے موجود اسرار و رموز تک پہنچنا انسان کے لیے علم سے روشنی مل جاتی ہے. واقعہ اس طرح ہے. بخاری شریف میں آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کے واسطے سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے. قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل وقیل له ای الناس اعلم. تو کسی نے مجمع میں سے آپ کے سامعین میں سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ای الناس اعلم، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور جو قدر انبیاء میں سے ہیں، رسول میں سے ہیں، اور رسول سے بڑھ کر تو کوئی علم والا نہیں ہوتا ہے. اس پر اللہ کا حکم، اس کی شریعت، اس کی کتاب نازل ہوتی ہے، اور صاحب کتاب نہیں ہے آپ، اور اعظم رسولوں میں سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بالکل صحیح جواب ہی تھا کہ آپ نے فرمایا انا، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں ہوں. ظاہر زمین پر نبی سے بڑھ کے اور کون علم رکھ سکتا ہے؟ لیکن فعتب اللہ علیہ اذ لم یرد العلم علیہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب سے علم والا اللہ ہے. اللہ عالم جیسے کہا جاتا ہے اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو حضرت موسیٰ نے اپنی طرف نسبت کر دی اللہ کو. یہ نسبت پسند علم کی نسبت انہیں اللہ کی طرف کرنی چاہیے. وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ بلا عبد من عبادی بمجمع البحرین وأعلم منك. اے موسیٰ علیہ السلام، اس زمین پر ایک ہمارا بندہ ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم پہ رہتا ہے، جہاں 2 دریا ملتے ہیں، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں عالم ہوں، لیکن آپ سے بڑا علم والا ایک اور ہے.
رب کیف سبیل حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور علم کی محبت اور علم کا ذوق آپ کے قلب اطہر میں موجود تھا، تو جیسے ہی سنا کہ بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ قال تأخذ حوتا في مقتل، اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک ٹوکری میں مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں کھانے کے لیے تیار کر کے بھون کے، وحیثما فقدت الحوت، اور جب آپ دیکھیں کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے، کبھی وہیں آپ کو اللہ کو وہ بندہ ملے گا جو زیادہ علم والا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے جو امام بخاری نے بھی روایت فرمائی ہے، امام مسلم نے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے حضرت ابی بن کعب سے، کیونکہ حضرت ابن عباس خود شاگرد ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے، وہ عمر میں بھی آپ سے پڑھے ہیں اور علم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی وجہ سے اور زیادہ صحبت کی وجہ سے۔ تو اب یہ جو قرآن کریم کی مبارک آیات ہیں یہ اسی واقعے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں راستہ بتایا گیا کہ اس طرح آپ وہاں پہنچیں گے اس سے شروع ہوتی ہے۔ تو جلدی سے ہم ان آیات کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں مختصراً کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ دو رکوع میں، ایک رکوع 15ویں پارے میں ہے اور ایک رکوع تقریباً 16ویں پارے میں ہے، یعنی 15ویں کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہا لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا جہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر، جہاں دو دریا ملتے ہیں، او امضی حقبہ، یہ چلتے چلتے گزار دوں مدت دراز۔ کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام بتایا تھا، پوائنٹ بتایا تھا، یہ کوئی شہر نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے فلاں شہر میں آپ کی ملاقات ہوگی، فلاں جگہ، یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں کہ دو سمندر کہاں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی ہے اس نشانی کے فاصلے کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ دو سمندر کہاں ملیں گے، اس لیے فرمایا کہ جب تک دو سمندر ملنے والی جگہ نہیں آتی میں چلتا رہوں گا، اور اگر وہ نہ آئی تو میں زندگی بھر چلتا رہوں گا۔ وہ ہم دیکھو یہ جذبہ ہے علم کا، یہ ہونا چاہیے تو پھر علم ملتا ہے۔ جو گیا اور استاد کا دروازہ بند تھا اور پھر واپس آ گیا اور پھر زندگی بھر ادھر نہیں گیا کہ ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اگر استاد کے پاس ٹائم نہیں ہے، فون کی گھنٹی کی ہے اگر نہیں اٹھائی تو استاد پہ بھی ناراض اور مرشد پہ بھی ناراض، تو ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتا۔ تو یہ جذبہ اور تڑپ لے کے جو نکلتا ہے، موسوی تڑپ جو ہے یہ علم عطا کرتی ہے۔ فرمایا اگر وہ مجمع البحرین کبھی نہ آیا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہمارا، ہم نے واپس نہیں آیا اور نہیں آنا، اب وقت یہ ہوا میں مدت دراز یعنی ہمیشہ چلتا ہی رہوں۔ فرما بلغ مجمع بینہما، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں دو دریا ملتے ہیں، نسیا حوتہما، مچھلی بھول گئی، لیکن مچھلی کا خیال جاتا رہا کہ اس جگہ مچھلی زندہ ہو کے وہ دریا میں چلی گئی، لیکن انہیں مچھلی کا خیال نہیں۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی جو ہے اس نے اپنا راستہ سرنگ کی طرح سمندر میں بنایا، یعنی وہ نکلی اس ٹوکری سے اور وہ سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے چلی۔ فرما جاوزہ، جب وہ آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا آتنا غداءنا، کہ صبح کا کھانا لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ سفر کی کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے، مشقت اور سفر کی وجہ سے، لہذا کھانا لے آئے اور کھانا کھاتے۔ قال ارأیت اذا وینا الی السفر، تو ساتھی نے کہا کہ اے کلیم، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے جس جگہ ہم نے ریسٹ کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، تو میں تو بھول گیا آپ کو بتانا مچھلی کے متعلق، وما انصاری الا الشیطان مذکورہ، اور شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ کو بتاتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ وہ مچھلی تو بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی تھی، اسی وقت زندہ ہو گئے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ اب یہ کافی آگے جا چکے تھے۔ قال ذلک ما كنا نعمل، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہی تو جگہ ہے جہاں ہم نے جانا تھا۔ فارتد علی آثارہما قصصا، وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے تاکہ راستے جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اس جگہ پہ پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے اس بندے خاص کو نے دیکھا،
آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی تھے اور جن کے پاس جا رہے تھے وہ تکوین کے نبی تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے باطنی دنیا کے اثرات اور رموز سے آگاہ فرمایا تھا۔ آپ ظاہری دنیا کو جاننے والے ہیں، شریعت کے احکام جاننے والے ہیں، تو جن کے پاس گئے ہیں وہ اپنے پاس جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، عربی میں خضر کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کا نام خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا تھا، یعنی ان کے ساتھ ہی زندگی کا اس طرح اللہ نے تعلق جوڑ دیا تھا کہ وہ ویران اور بنجر جگہ پہ بیٹھتے تو وہاں بھی خوشحالی اور سرابی ہو جاتی۔ تو ان کا نام حدیث میں، قرآن نے نام نہیں دیا حضرت خضر کا، حدیث پاک نے خضر اس کا نام لیا ہے۔ ویسے اردو میں خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، عربی کا صحیح تلفظ خضر خضر۔ تو اردو کا بھی تلفظ ٹھیک ہے، اردو کے اپنے تلفظ بھی ہیں مختلف الفاظ کے، جس طرح ہر زبان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کچھ الفاظ کو اپنے مزاج میں ڈال سکے، تو اردو کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے اس بیچاری زبان کو بھی کہ کچھ لفظوں کو اپنا روپ دے سکے۔ تو خضر علیہ السلام، تو حضرت خضر کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور حضرت موسیٰ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے علم عطا فرمائیں اس میں سے جو ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں، آپ کے اندر یہ برداشت نہیں ہے، جو چیزیں آپ دیکھیں گے آپ اس پر صبر نہیں کریں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اور آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں جس چیز کا آپ کا علم جس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو آپ اس کو کیسے برداشت کریں؟ ایسی چیز مثلاً جو ظاہراً شرعی احکام کے خلاف نظر آئے تو نبی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی ظاہری جو شریعت کے احکام ہیں ان کے خلاف کوئی کام ہو، فقہی احکام کے خلاف ہو اور اس کے اندر کوئی اور حکمت موجود ہو، وہی سمجھ سکتا ہے جو اس حکمت کو جاننے والا ہو۔ حضرت خضر نے انہیں پہلے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے بڑا مشکل، آپ کا صبر کریں، کیونکہ دو قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، ایک وہ شاگرد ہے جو پہلے کچھ نہیں جانتا، آپ جو بھی کہیں گے وہ آمنا و صدقنا کہہ کے استاد کی بات مانتا چلا جائے، لیکن ایک وہ شاگرد آپ کا بنا ہے کہ جو بہت بڑا عالم ہے، جس نے خود کو عالم کہا، اللہ کے نبی ہیں، ظاہر ان کا یہ دعویٰ کو غلط نہیں تھا، دعویٰ تو صحیح تھا، نبی ہونے کے ناطے عالم ہوئی تھی، شریعہ احکام کو سب سے بہتر وہی جاننے والے تھے۔ اب اس طرح کے شاگرد کے جب کسی استاد کے پاس ہے تو استاد کو پتہ ہے کہ یہ شاگرد اپنا علم بھی ظاہر کرے گا، کیونکہ اس کے علم کے خلاف ہوگی وہ چیز جو یہ دیکھے گا تو ظاہر اس پر اس کے اعتراض بالکل فطری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں۔ قال فإن اتبعتنی، اس بندے خاص نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، میں خود بتاؤں گا جو معاملہ ہوگا، آپ جلدی میں بے صبری کا مظاہرہ مت کریں کہ آپ فوراً پوچھے نہیں، خاموش رہ سکیں تو ٹھیک ہے، حتی احدث لک منہ ذکرا، میں خود آپ کو ہر بات سمجھاؤں گا بعد میں، لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے۔ یہی خاموشی بڑا مشکل کام ہے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علم کے خلاف کوئی چیز ہے تو بالکل فطری طور پہ ذہن میں سوال کرتا ہے۔ اب آگے جو رکوع ہے یہ پہلا رکوع مکمل ہوا، اگلے رکوع میں 3 واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر، جب اکٹھے یہ تینوں سفر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت خضر ہیں علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو آپ کے خادم ہیں، تینوں اکٹھے چلے اور سمندر کے مجمع پہ یا مجمع البحرین کے سنگم پہ تو ایسے ہی موجود تھے، انہوں نے سمندر پار کرنا چاہا کشتی کے ذریعے، فانطلقا، دونوں چلے حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے، تو جب کشتی میں سوار ہو گئے تو خرقا، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پٹا جو ہے ایک تختہ جو ہے آپ نے اسے توڑ دیا، شگاف کر دیا،
اعلیٰ خرفتہ لتغرق اعلیٰ، اب کشتی سمندر میں جا رہی ہو اور کوئی شخص اس میں سے پھٹا توڑ دے یا تختہ توڑ دے، اس کا مطلب تو یہی ہے جو حضرت موسیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے اس لیے توڑا ہے تاکہ سارے جو کشتی میں بیٹھے ہیں سارے غرق ہو جائیں، یعنی سب کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے جو بڑا عجیب کام کیا ہے، بڑا برا کام کیا ہے، بڑا ویسے برے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اٹس کوائٹ اسٹرینج۔ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے فوراً ہی کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا، لہٰذا ابھی تو ایک ہی تختہ ٹوٹا ہے اور آپ فوراً بول پڑے ہیں کہ کیا آپ سب کو ڈبونا چاہتے ہیں اس لیے تختہ توڑا ہے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً معذرت کرتے ہیں کہ آپ جو میں بھول گیا ہوں اس پر میری گرفت نہ کریں، ولا ترهقني من امری عسرا، اور سختی نہ کریں میرے معاملے میں بہت زیادہ، بلکہ میرے لیے نرمی کا معاملہ کریں اور مجھے مزید اپنے ساتھ رہنے کا موقع دیں، پھر نہیں بولوں گا۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، سمندر سے آگے کشتی سے اترے، آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکا دیکھا انہوں نے، فقتلہ، حضرت خضر نے، اس عبد خاص نے اس لڑکے کو پکڑ کے قتل کر۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اب ظاہر ہے اتنا بڑا کام ہو جائے نبی کے سامنے، ایک بچہ جو معصوم ہے، بے گناہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے تو وہ کیسے صبر کر سکتا ہے؟ شریعت کا حکم تو ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے انسانی جان لینے کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پر ہی وہ حکم ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی وجہ کے ایک بندے کو مارا ہوا ہے پوری انسانیت کو قتل۔ تو حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو، ایک گناہ کو قتل کر دیا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر نفس، یعنی کوئی قصاص بھی نہیں ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی نازیبا اور عجیب کام کیا۔ اب یہ سورۃ باری کی پہلی آیت ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معي صبرا، آپ نے فرمایا حضرت خضر نے، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ قال ان سألتک عن شيء بعدها فلا تصالحني، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رہنے دینا، فی الحال ایک موقع اور عطا کر۔ قد بلغت من لدنی عذرا، خود بھی پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں واقعی حد سے ذرا آگے جا رہا ہوں، جو معاملات طے ہوتے ہیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے یقیناً آپ حد عذر کو پہنچ چکے، یعنی میں نے جس طرح بار بار وعدہ کرنے کے باوجود پھر بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس پر آپ جو ہے گرفت کریں، تو ایک موقع اور دے۔ فن طرفہ حتیٰ اذا آتیا اہل القریۃ استطعما اہلہا، اب یہ اکٹھے جا رہے ہیں، ایک بستی میں داخل ہو گئے، اب 3 لوگ تھے، انہیں بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، فأبوا أن يضيفوهما، پوری بستی میں کسی نے ان کی میزبانی نہ کی، انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، کسی بستی میں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو بالکل بوسیدہ حالت میں تھی، گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے ان کو بھی اور خود کو بھی کام پہ لگا دیا، اور مل کے انہوں نے پورا دن لگایا ہے، جو ٹائم لگا اس دیوار کو سیدھا کرتے رہے، اس دیوار کی مرمت کی انہوں نے، گارا بنایا ہے جس طرح سے بھی اس کا دیوار کو مرمت۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ، اب بستی والوں کا مزاج یہ ہے کہ پوری بستی میں کسی نے کھانا نہیں دیا، اور حضرت خضر ان پر احسان کر رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، پورا دن ان کی خدمت کرائی، خود بھی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون سے بھی کرائی، تو حضرت موسیٰ سے پھر صبر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کم سے کم ان سے مزدوری تو لے لیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حالانکہ یہ بستی تو ایسی تھی کہ مزدوری پر بھی ان کا کام نہ کیا جائے، مزدوری لے کر بھی، لیکن آپ نے مفت میں کیا ہے تو کم سے کم مزدوری کی طرف کریں۔ قال هذا فراق بینکم، اب یہ 3 واقعات ہیں۔ حضرت خضر نے فوراً فرمایا اب آپ اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے، جدائی ہے۔ سورت جو قبل ابھی معلوم استطاع علیہ صبرا، میں آپ کو اب اس کی تعبیر بتاتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہم نے کشتی کا تختہ کیوں توڑا تھا، لڑکی کو قتل کیوں کیا تھا، اور پھر اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا، ان تینوں کاموں کی تعبیر اور اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر،
جہاں تک کشتی کی بات ہے تو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں ہی کام کرتے تھے، ملاحی کا ملاح تھے، سمندر میں کشتی چلاتے تھے، یہی ان کا گزر اوقات تھا۔ فارت و نائبہ، میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، بڑی خوبصورت کشتی تھی، میں نے کہا کہ عیبدار کر دوں، کیوں؟ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، کیونکہ ان کے پیچھے آگے دریا کے کنارے پہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا، وہ بڑا ظالم تھا، اور جو بھی اچھی کشتی اسے نظر آتی وہ اسے غصب کر لیتا، چھین لیتا ان سے، یعنی ظالم بادشاہ تھا، اچھی کشتی یا اچھی سواری جو اس کو نظر آتی وہ زبردستی لے لیتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ عیبدار ہو جائے تاکہ بادشاہ کے کام کی نہ رہے، اگر اس کے کام کی نہیں رہے گی تو پھر ظاہر انہی کے کام کی رہے گی جو چلا رہے، ان کا جو گزر اوقات کا سلسلہ ہے رزق کا وہ چلتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے تو اسے اس لیے قتل کیا ہے کہ اس کے جو والدین ہیں وہ دونوں مومن ہیں، اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر۔ یہ بیٹا لڑکا جو ہے اس کی زندگی ایسی تھی مستقبل کہ اس نے خود کو گمراہ ہونا تھا، والدین کو بھی اس نے گمراہ کر دیا، لہٰذا والدین کو بھی بچا لیا ہے گمراہی سے اور اس بچے کو بھی بچا لیا ہے گمراہی سے۔ اب جب فوت ہوگا تو ظاہر معصوم فوت ہوگا تو یہ بھی جنت میں جائے گا، اور والدین بھی اس کے جو اس کی گمراہی سے محفوظ رہیں گے وہ بھی جنت میں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَطَهُورًا، اور ہم نے یہ چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایسا نعمت بدل ان کا فرمائے کہ جو اس سے بہتر ہو، پاکیزگی میں بھی اور زیادہ رحم والا بھی ہو، زیادہ مہربان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے والدین کو اور اس سے زیادہ بہتر اولاد عطا فرمائے۔ تیسری چیز تھی دیوار، اور جدار فقان لغلامین یتیمین فی المدینہ، جو دیوار ہے یہ دو لڑکوں کی تھی جو یتیم ہیں دونوں، وقان تحتہ کنز لہما، اب دو لڑکے ہیں دونوں یتیم ہیں، یتیم وہی ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اور یتیم بلوغت تک ہوتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد پھر یتیم کی اسلامی اصطلاح نہیں ہوتی، پھر جو بالغ ہوتا ہے وہ جوان اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو یتیم بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، تو ان کا خزانہ تھا جو اس دیوار کے نیچے تھا جو گرنے والی تھی۔ وکانا ابوہما صالحا، اب یہ تو ابھی بچے ہیں لیکن ان کا باپ جو ہے وہ اچھا آدمی تھا، نیک انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اور آپ کے رب نے یہ ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور اپنے رب کے فضل سے، آپ کے رب کے فضل سے اس خزانے کو خود نکالے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اس کا خزانہ جو ہے وہ چرا لیتے، تو ہم نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب یہ بالغ ہو اللہ کے حکم سے اس وقت خود ہی اس خزانے کو نکالے۔ اور وما فعلته عن امری، یہ آخری لفظ ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے کہ ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، جتنے کام ہیں یہ اس کا ہوگا۔ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے، تعویل ہے ان چیزوں کی کہ جن پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہ ہے آیت نمبر 80 سے 82 تک کی مبارک کی آیات جن میں اس واقعے کو بیان فرمایا گیا۔ اب یہاں حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جو مفسرین نے فرمائی ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، تو اس پر جو ہمارے محققین نے فائنل ایک اپنا قول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ولی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی کا جو علم ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، ولی کو خواب میں کوئی چیز نظر آئے یا اس کے دل میں کوئی بات کا القاء ہو اللہ کی طرف سے تو وہ یقینی نہیں ہوتا، قطعی علم نہیں ہوتا، لیکن نبی کے پاس جو وحی آتی ہے وہ علم قطعی ہوتا ہے، اور یہ جو ظنی علم ہے اس کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، ظنی علم اتنی کسی انتہائی کام کی اجازت نہیں دیتا، ہاں نبی کا علم جو قطعی علم ہو اس کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے، جس طرح سے خضر علیہ السلام نے کیا ہے۔ ان کا یہ کام خود بتاتا ہے کہ یہ ولی کا کام نہیں ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ اب اس میں بہت سے اسرار و رموز ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس پوری جو قرآنی مبارک یہ رقوع ہے ان میں
جو پیغام ہے ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں گئے ہیں علم سیکھنے گئے. اب کچھ ہمارے محققین نے پورے اصول تعلیم جو ہیں ان دو رقموں کی بنیاد پر اصول تعلیم بیان کی. ایک تو عمومی بات ہے ہمارے لیے کہ ایک ظاہری دنیا ہے ایک باطنی دنیا ہے. ہم ظاہری دنیا کے اصول ضابطے جانتے ہیں لیکن ایک باطنی دنیا ہے جس کو ہم نہیں جانتے. جس طرح ظاہری دنیا کے اصول ضابطے ہیں اسی طرح باطنی دنیا بھی بغیر ضابطوں کے نہیں گزر رہی، اس کے بھی اصول ہیں. ہمیں کوئی تکلیف پہنچے اور ہم اس پہ ناشکرے ہو جائیں یا بے صبرے ہو جائیں کہ یہ تکلیف کیوں آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ تکلیف اسی طرح کی ہو جس طرح کی تکلیف جو ہے وہ کشتی والوں کو پہنچی ہے. بظاہر تو ان کا تختہ ٹوٹ گیا کشتی کا، کشتی خراب ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ کی گاڑی کسی موڑ پہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی اور اس سے بڑی مصیبت تھی جس سے آپ کو بچا لیا گیا، تو اس سے بھی بڑی تھی آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی تکلیف آئے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اور کون سی تکلیف مجھ پہ آ سکتی تھی جو اس سے بھی بڑی ہوتی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، صبر تو کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے چھوٹی آزمائش میں مبتلا کیا ہے کسی بڑی آزمائش میں. اس لیے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے ہمیں اس دنیا کی بات بتاتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اب اس میں جو اصول تعلیم بیان فرمایا محققین نے، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس عبد خاص سے اپنے گھر میں بھی ملا سکتا تھا. اگر اللہ چاہتا تو حضرت خضر کو وہی بھیج دیتا، لیکن نہیں، حضرت موسیٰ کو سفر کرایا اللہ تعالیٰ. جو متعلم ہے، جو علم کا پیاسا ہے، اس کو چل کے جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں ہوم ٹیوشن گھر میں استاد پڑھانے ہیں. جب استاد گھر میں پڑھانے آتا ہے تو اس کی برکت اتنی ہوتی ہے، لیکن جب آپ چل کے جاتے ہیں تو پہلے تو یہی سفر وسیلہ ظفر، یہ سفر آپ کو خود سکھاتا ہے. آپ جب اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو آنے جانے کے اندر بھی بڑے انسان کے لیے سبق اور حکمتیں ہوتی ہیں. حضرت ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فلسفہ جو انہوں نے ہسٹوریوگرافر ہے مسلمانوں کے، بلکہ تاریخ کے سب سے پہلے فلسفہ تاریخ کے مجد ہیں، انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے جو ان کا مقدمہ ہے اس کا اپنے تاریخ کا. اس میں ایک پوری فصل ہے کہ فصل فی ان الرحلۃ فی طلب العلوم ولقاء المشقۃ مزید کمال الفقہ. یہ عنوان ہے اس فصل کا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یا اساتذہ مشیخہ مرشد بھی ہو سکتا ہے، نیک آدمی ہو سکتا ہے، اس کی زیارت کے لیے سفر کرنا، استاد کی زیارت کے لیے یا حصول علم کے لیے سفر کرنا. یہ جو سفر ہے فرماتے ہیں اس سفر میں ہی انسان کے لیے بہت سے عقدے علم کے کھل جاتے ہیں. مزید و کمال الفقہ، علم تو جو اسے ملے گا وہ ملے گا، لیکن یہ آنے جانے میں بھی اللہ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے جہاں علم کا ذکر فرمایا ہے سورۃ توبہ کے آخر میں، وہاں فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ایک جماعت ہونی چاہیے جو علم حاصل کرے اور تفقہ فی الدین، اچھی طرح علم حاصل کرے. اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، جب واپس آئیں تو اپنی قوم کا انذار کریں، انہیں ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں، اللہ کی ناراضگی اور غضب کا شکار بننے سے بچیں. تو یہ جو اس آیت میں فرمایا گیا اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، کہ جب علم حاصل کر کے واپس آئیں تو کہاں سے واپس آئیں گے؟ وہ اللہ نے جہاں علم کا حکم فرمایا وہاں سفر کا حکم بھی فرمایا. سفر کر کے علم ملے گا. اور پھر اسے پورا حدیث کے علوم میں سے پورا علم ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث. تو پہلی چیز یہ کہ سفر جو ہے یہ وسیلہ ظفر ہے. علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، چل کے جانا چاہیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس خلیفہ وقت آیا ہارون الرشید، اور اس نے کہا کہ آپ میرے دو بیٹے ہیں. اس وقت وہ مکہ میں مقیم تھا، مکہ میں بھی اس کا محل تھا بادشاہ کا، خلیفہ کا، کہ آپ تکلیف فرمایا کریں میرے بچے امین اور مامون کو آپ گھر میں آ کر حدیث پڑھایا کریں. آپ نے فرمایا نہیں، اگر ان کو پڑھنا ہے تو میں جہاں درس دیتا ہوں یہی آ کے پڑھیں اگر پڑھنا چاہیں، ورنہ علم چل کے کسی کے دروازے پہ نہیں آتا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو پیاسا ہے وہ خود سمندر اور دریا کی طرف آئے گا، دریا کو نہیں موڑا جا سکتا پیاسوں کی طرف. اور پھر جب وہ پہنچے
تو بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ آپ جو ہے آگے بٹھائیں میرے بچوں کو، تو آپ نے فرمایا نہیں، جس وقت وہ پہنچیں گے جہاں جگہ ہوگی وہیں بیٹھیں۔ اور چونکہ بادشاہ کے بچے تھے، نفرت تو ہونا ضروری تھا ان میں، لہٰذا پہلے دن جب پہنچے تو صرف جوتوں والی جگہ پہ انہیں جگہ مل سکتی تھی، جہاں جوتے اتارے ہوئے تھے لوگوں نے، کیونکہ آگے سارا جو جگہ تھی بیٹھنے کی وہ فل ہوتی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جگہ دینا تو دور کی بات ہے، آپ نے ان کے لیے حدیث بھی نہیں روکی، بلکہ جہاں جگہ تھی وہاں جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ کر ہی پہلے دن انہوں نے درس حدیث سنا۔ تو علم کی قدر کرنی چاہیے، علم کو بے قدر نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، قال موسیٰ لفتاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان ساتھی سے کہا۔ اب حالانکہ وہ ان کا نوکر تھا تو خادم بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ آداب ہیں اس سفر والوں کے، جو وہ خادم کو خادم نہیں کہتے، اسے کا جوان کہا۔ جب تک نخرہ اندر سے نکلتا نہیں ہے، جب تک تکبر نکلتا نہیں ہے، جب تک انسانیت کو بطور انسان کی دنیا کو آپ نہیں دیکھتے، اس وقت تک علم کے دروازے نہیں کھلتے۔ لہٰذا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اس سفر میں اونچ نیچ اور جو طبقاتی تقسیم ہے گویا اس کا تصور بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اور پھر یہ ذوق اس طرح ہونا چاہیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ لا ابرح ہو، کہ رکوں گا نہیں اس راستے میں جب تک وہ منزل نہیں آتی، حتیٰ آپ لوگ مجمع البحر، اور ہو سکتا ہے وہ سالوں بعد آئے یا کبھی نہ آئے، او امضی حقبہ، فرمایا کہ پوری زندگی چلتا رہوں گا۔ یہ عزم لے کے جانا چاہیے، پھر کچھ ملتا ہے۔ آپ جائیں اور دروازہ بند ہے، آج بھی چھٹی ہے، آج کوئی بیمار ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیں اور جائیں نہ، تو اس طرح کی جتنی دلچسپی ہوتی ہے اتنا ہی خیر ملتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے اجازت لی، حالت تب ہو کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ استاد کی اجازت کے بغیر اس سے علم بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس سے اجازت مانگے، ورنہ تو علم دور ہے، خیر ہے، ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر ایک کا حق ہے اس پر، لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے کہ استاد کی اجازت کے بغیر اس کے پاس نہ بیٹھا جائے، علم حاصل نہیں کیا۔ اور پھر عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے، بلکہ فرمایا مما علمت رشدا۔ امام راضی نے بھی اس پر کلام فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو رشد و ہدایت کے علم آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے عطا فرما۔ سارے علم کا گویا یہ کہنا بھی بے ادبی ہے استاد کی کہ اپنا سارا علم مجھے دے دیں، کیونکہ آپ کو استاد تو نہیں بنا سکتا، آپ شاگرد بھی رہیں گے، لہٰذا علم کا کچھ حصہ۔ امام راضی نے فرمایا وخالص ہوا انه قال على ان تعلمني وهذا اقرار له على نفسه بالجهل وعلى استاذه بالعلم۔ امام راضی کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سکھائیں تو یہ اس میں اقرار ہے، تواضع ہے، اپنے لیے کم علمی کا استاذ کے لیے علم آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، ظاہر سیکھنا تو اسی وجہ سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فقال ابن تعلیم بعد ما علمه الله وهذا ايضا مشعر بالتواضع، کہ آپ نے مما علم کا فرمایا ہے، صرف علم کا نہیں فرمایا کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے عطا کرنا۔ اور پھر یہ جو صبر ہے یہ بڑی بنیادی چیز، بار بار اس پوری دو رکوعوں کو پڑھیں تو کتنی دفعہ صبر کی بات ہے، 3 دفعہ تو پہلی دفعہ تو حضرت موسیٰ علیہ حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، اس کے بعد کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں، صبر کریں تو میرے ساتھ رہیں۔ تو صبر بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، آپ برداشت اپنے اندر پیدا کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں۔ اس سفر میں بہت سی مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی، لیکن سب پہ خاموش رہیں گے تو پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خاموش نہیں رہ سکے 3 دفعہ، تو مجھے حدیث پاک کو بخاری شریف کی پہلے پڑھیے، اس کے آخر میں کلمات ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددنا ان موسیٰ صبر حتی یقص علینا من امرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش ہمارے بھائی موسیٰ تھوڑا صبر کرتے تو اور بھی کئی اسرار و رموز کھلتے، پتہ نہیں اور کیا کچھ دیکھ لیتے، اگر صبر فرماتے اور ہم تک بھی وہ اسرار و رموز پہنچ جاتے، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا تو صرف 3 موتی لے کے آئے۔ اگر صبر کرتے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں موتی ان کا مقدر ہوتے اور ہمارا بھی مقدر ہے۔ تو صبر جو ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے
اور یہ اللہ کی حکمت تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کی کسی بھی حوالے سے توہین نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بے صبری کی ہے. یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے مقدر تھی اور مقرر تھی. اللہ نے جتنے راز افشا فرمانے تھے ظاہر اتنی دیر ہی ان کو صبر کی توفیق دینی تھی. لیکن ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک خواہش ہے کہ کاش وہ صبر فرمائے رکھتے تو ہمارے لیے کئی اور دروازے علم کے کھلتے رہتے. اور پھر استاد نے اپنا علمی مرتبہ بھی ظاہر کیا ہے. یہ بھی ایک ہے استاد کو اپنے علم کا اظہار بھی کرنا چاہیے. انہوں نے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا کہ جس علم پر آپ کا علم جو ہے احاطہ نہیں کر سکتا جن باتوں کا تو آپ ان پر کیسے صبر کریں. یعنی حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ ایک تو اس میں یہ فخر نہیں ہے, دراصل شاگرد کی تسلی ہے کہ آپ جہاں پہنچے ہیں وہاں آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ تحصیل حاصل ہوگی وہ سیکھیں گے جو پہلے آپ کے پاس ہے. نہیں, یہاں جو سیکھیں گے آپ کے پاس وہ نہیں ہے. آپ کے علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا جو خیر آپ کو یہاں سے ملے. اور امام راضی نے جہاں ایک اور چیز بھی بیان کی ہے وَأَمَّا الْعِلْمُ وَأَمَّا الْمُعَلِّمُ فَإِنْ رَأَىٰ أَنَّ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مَا يُفِيدُهُ نَفْعًا وَإِرْشَادًا إِلَى الْخَيْرِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر استاد یہ جو لفظ ہے اصل میں یہ تھوڑے سختی کے لفظ ہے حضرت خضر کی طرف سے کہ اگر جس بات کا آپ کا علم احاطہ نہیں کر سکتا اس پہ آپ کیسے صبر کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو سختی ہے یہ معلم کو کرنی چاہیے متعلم پر, کیونکہ سختی بعض اوقات خیر کے راستے کھولتی ہے. فإن السكوت عنه يوقع المتعلم في الغرور والنخوة وذلك يمنعه من التعلم. اگر حضرت خضر خاموش رہتے تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر استاد اپنے علم کا اظہار نہ کرے اور یہ پتہ نہ چلے شاگرد کو کہ میں کس استاد کے سامنے بیٹھا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کے اپنے اندر غرور پیدا ہو جائے, تکبر پیدا ہو جائے کہ یہ علم تو میرے پاس بھی ہے. اسے بتایا جائے کہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو آپ کے استاد کے پاس ہے. تو اس طرح اس کے اندر تواضع جو ہے اس کا زیادہ رجحان پیدا ہو. اور پھر سوال ہے, سوال ویسے علم پورے ساتھ اسلام نے نصف العلم فرمایا, سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے. لیکن یہاں سوال سے منع کیا جا رہا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں لا تسألنی عن شیء, مجھ سے کچھ نہ پوچھنا حتیٰ احدث لک منہ ذکرا, میں خود بتاؤں تو بتاؤں لیکن آپ نے نہیں پوچھنا. تو اس میں سوال کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن سوال کے آداب اپنی جگہ ہے. سوال کا ادب بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان استاد پہ بار بار سوال کرتا ہے, سوال بعض اوقات غیر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے جس میں قول لایا نبی مجاہد تابعی کا لا يتعلم العلم مستحقن ولا مستكبر. کہتے ہیں کہ دو قسم کے بندے علم حاصل نہیں کر سکتے. ایک وہ ہے جو شرمانے والا جو پوچھے ہی نہ, دوسرا وہ ہے جس کے اندر تکبر ہو, سمجھے کہ استاد سے زیادہ جانتے. وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنعم النساء ونساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصار کی عورتیں جو ہے وہ بڑی اچھی عورتیں تھیں, تو وہ کبھی بھی حیا نہیں کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی علم کی بات پوچھنے کی. یعنی جو بات انہیں پتہ نہ ہوگی اسے ضرور پوچھیں. یعنی مطلقاً سوال جو ہے وہ اچھی چیز ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. انسان بوڑھا ہو جائے, اسے بنیادی چیزوں کا پتہ نہ ہو شریعت کی, اور پوری زندگی غلط کرتا رہے, اس سے بہتر ہے کہ اپنا یہ حیا ختم کر کے کسی سے پوچھ لے یہ کام کیسے کرنا. تو حضرت عائشہ نے حضرت جو نساء الانصار تھی ان کی اس حوالے سے تعریف فرمائی. اب دوسری چیز ہے کہ سوال کرنا کیسے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں, شعب الایمان کی ایک حدیث ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. حضور نے فرمایا کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت, آدھی آپ کی جو اکانومی ہے اسی سے بہتر ہو جائے گی کہ آپ اپنا خرچ کنٹرول کریں. آپ میانہ روی اپنائیں خرچ میں, آپ کی آدھی معیشت تو آپ کا آدھا بجٹ بہتر ہو جائے. پھر فرمایا والتودد الی الناس نصف العقل. آدھی عقل یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کیا ہے, لوگوں کو دشمن نہ سمجھیں, ان کو دوست سمجھیں, اللہ کا بندہ سمجھیں اور ان سے محبت کریں. آدھی عقل مندی یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کیا. تیسری چیز فرمایا وحسن السؤال نصف العلم. انہوں نے فرمایا اور اچھے طریقے سے سوال کرنا جو ہے یہ آدھا علم. یعنی سوال ٹھیک ہو. آپ کا اگر سوال ایسا ہے کہ استاد کو غصہ آ گیا, آپ کے سوال کا انداز ایسا ہے کہ ظاہر ہے استاد آپ کو کیا بتائے گا, الٹا آپ خود
डांट डपट सुन के वापस आ जाएंगे। तो इसलिए हुस्न सवाल, उन्होंने फरमाया अच्छे तरीके से सवाल कर, सवाल अच्छा होना चाहिए। यानी ये नहीं कि सवाल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए और मौका देख के पूछना चाहिए। और फिर तालिब इल्म में जस्तजू और तड़प पैदा करना है, ये भी एक बुनियादी चीज़ है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने 3 वाक़यात ऐसे ज़ाहिर हुए जिन पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे, ख़ुसूसन पहले 2 वाक़यात पे कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, लेकिन हज़रत खिज़र ने फ़ौरन नहीं बताया। फ़ौरन न बताने में भी हिकमतें होती हैं कि शागिर्द के अंदर कुछ खुद समझने की तलब और तड़प पैदा होती है उसके अंदर, ताकि वो खुद भी अपने अंदर जो उसकी सलाहियतें हैं वो पालिश होती हैं। और फिर इसमें सब्र व बर्दाश्त है अव्वल से आखिर तक। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का अदब है। वैसे तो इस पर जो हमारे तसव्वुफ़ वाले हज़रात हैं उन्होंने अपने अंदाज में इस वाक़े को देखा है। तो इंशाअल्लाह आज तो वक्त काफ़ी हो गया है, तो अगली गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह इसी वाक़े पे होगी। आज तो हमने कुछ उसूल तालीम जो इल्म के माहिरीन ने या एजुकेशनिस्ट ने, माहिरीन तालीम ने जो नुक्ते यहाँ से अक्स किए हैं, निकाल वो बयान किए हैं, उनमें से भी चंद बयान किए हैं। और अगली दफ़ा इंशाअल्लाह हमारे सूफियाए कराम ने इस वाक़े को तसव्वुफ़ की असल करार दिया। तो तसव्वुफ़ जो है उसके तमाम जो उसूल व ज़वाबित हैं, गोया असरार और रमूज़ और हिकमतें हैं, वो इस वाक़े के अंदर मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अगले दर्स में अगर ज़िंदगी बाकी तो उस हवाले से हम अपने सीने मुरम्मत करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ हमने पढ़ा है और ये जो कि इल्म की बातें थी, आप अल्लाह हमें इल्म की प्यास अता फरमाए और जज्बा अता फरमाए, और फिर इल्म को अल्लाह हमारे लिए नाफ़े बनाए, नफ़े बनाए, हासिल करने की और आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला